ہو گیا وہ اتنے بیٹھا ہے موبائل ایسا نہیں لگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں کامران عباس، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، منتھلی ہائی فلائنگ پیجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان پہچان میں آج آپ کے ساتھ، جیسے کہ رات سٹیٹس لگایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ جی ہم آج لائیو ہوں گے جناب استاد عمران بکر منڈی والے ان کے ساتھ، اور اس وقت ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ چھت ہے یہ پاک عرب میں جناب مجاہد صاحب کی، اور مجاہد بھائی اور حسین بھائی یہ استاد عمران بکر منڈی والے جو ہیں ان کے ہی زیر سرپرستی زیر سایہ شوق کرتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ عمران بھائی ایک بڑے ایکسپیرینسڈ پلیئر ہیں لاہور کے، ایک بہت بڑا معتبر نام ہے، اور ماشاءاللہ پنجاب میں بھی کافی شاگرد ان کے موجود ہیں۔ انشاءاللہ جلد از جلد پنجاب میں بھی بڑے اچھے رزلٹس جو ہیں آپ کو عمران بھائی کے زیر سرپرستی دیکھنے کو ملیں گے۔ تو لاہور میں تو کامیابی کی ضمانت ہے، استاد عمران بکر منڈی والے جو ہیں یہ نام ہی جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو بڑے عرصے سے شوق کر رہے ہیں، اور اپنی نو عمری سے ہی جو ہے انہوں نے جو ہے کبوتر پروری میں بڑا ایک ایکسپیرینس جو ہے حاصل کیا، اور آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے کچھ بات چیت کریں گے، کچھ سوالات کریں گے، کچھ بات چیت پوچھیں گے، کچھ ان کا جو نالج ہے یہ شیئر کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو شوق کروائیں گے مجاہد بھائی وغیرہ کے کبوتروں کا بھی، ساتھ ساتھ جو مطلب یہ بھی دیکھیں گے ہم کہ جو بات عمران بھائی بتا رہے ہیں وہ پھر کسی کبوتر سے بھی آپ کو کوئی اگر ہوا تو وہ بھی آپ کو شو کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں استاد محترم کی طرف ٹائم ضائع کیے بغیر، اور ان سے بات چیت کا جو آغاز کرتے ہیں۔ موجود ہیں استاد عمران بکر منڈی والے آف لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمران بھی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ کا بڑا کرم، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ ماشاءاللہ اس وقت پورے پنجاب میں جو ہے آپ کا جو ہے چرچے ہیں، آنا جانا آپ کا لگا ہوا ہے، ہر جگہ لوگ آپ کو بڑا پسند کر رہے ہیں۔ جی الحمدللہ ایسے ہی ہے، بالکل ہاں، ایسے اسپیشلی آپ کے اپنی جو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کے جو ویڈیوز، ان میں کئی لوگ اپنے کبوتر لے کے آ رہے ہیں، کئی لوگ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو ابتدا کریں گے، سب سے پہلے تو آپ کو بیسٹ آف لک جی، آپ نئی چھت بنا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے وہ چھت جو ہے کامیابیاں اور کامیابیاں لے کر آئے۔ آمین۔ تو امید ہے کہ اس سال وہ مکمل ہو جائے گی، تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جی نیکسٹ ایئر شوق کریں گے انشاءاللہ ضرور، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہمارا شوق ہے نا کبوتر بازی کا، آپ جتنے مرضی کبوتر رکھ لیں لیکن اڑائے بغیر نہ مزہ نہیں آتا۔ ہاں جی، اصل گیم تو ہماری اڑانے کی ہے، بالکل تو ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا شوق کریں اور اڑا کے دوستوں کو دکھائیں اور اچھے مقابلے طے ہوں، تو کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب بھی کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے ہمارا شوق ہوگا، انشاءاللہ چھت تیار ہو جائے گی۔ تو اس سال سکپ کریں گے کہ یہ سال ویسے اپنی پرانی چھت سے اڑائیں گے؟ نہیں یہ سال تو سکپ کریں گے، وہ پرانی چھت تو بند ہے ویسے ہی، شاگردوں کی طرف سے اڑائیں گے۔ مجاہد صاحب ہیں، اس کے علاوہ ایک لڑکا شاگرد ہے میرا، اس کو بھی استاد کیا ہے، لیاقت صاحب ہیں ادھر ہربنسپورہ میں۔ اچھا، ایک چھت اور ہے وہ شانی شاہ بابو صاحب میں۔ جی جی، پچھلے سال بھی 2 چھتیں اڑی تھی، اس سال 3 یا 4 اڑیں گے انشاءاللہ، تو ان کے ساتھ تعاون کریں گے پورا۔ اور پنجاب میں بھی کچھ چھتیں تیار ہو رہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اچھا شوق دکھائیں گے انشاءاللہ جلدی۔ تو عمران بھائی سب سے پہلا سوال جو ہے نا، جی جی، وہ بڑا آج کل کے جو ہاٹ ٹاپک آپ کے سلسلے میں چل رہا ہے، یہ جو فیل پاس والا چکر ہے، جی جی، یہ کیا چکر ہے؟ یہ آج کل بڑے لوگ لے کے بھی آتے ہیں کبوتر، اور پھر آپ کا اکثر و بیشتر چھتوں پر آپ جا کے بھی لوگوں کے کبوتر چیک کرتے ہیں، بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایسی ہے بالکل۔ میں نے نا اب جب سے یہ چھت بند ہوئی نا میری پچھلے 1.5 سال سے، میرے خیال سے میں نے کوئی پورے پنجاب کے چکر لگایا، ہاں جی، اور کم از کم میرے خیال سے یہ گجرات والی جو پٹی ہے نا جی ٹی روڈ کی، اس پہ میرا سال میں 100 سے زیادہ چکر لگا ہوگا۔ جی، بڑا کبوتر دیکھا ہے، مجھے شوق بھی تھا کبوتر دیکھنے کا، اور وہ دوستوں کے کبوتر دیکھے، کافی ایکسپیرینس بڑا، بلکہ پتہ کیا ہوتا ہے انسان پہلے بھی شوق کر رہے تھے، ایکسپیرینس تھا، لیکن جتنے زیادہ آپ کبوتر دیکھتے ہیں مزید ایکسپیرینس بڑھتا ہے۔ جو کبوتر لوگوں کے اچھے اڑے ہیں ان کو بھی میں دیکھتا رہا ہوں، کیونکہ لیکن ایک چیز میں نے ضرور چیک کی ہے کہ جو کبوتر ہمارے لاہور میں اچھے اڑتے ہیں نا، انہی پوائنٹوں کے کبوتر پنجاب میں اڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے علیحدہ اڑتے ہیں ان کے علیحدہ اڑتے ہیں، یا دوسرے پوائنٹوں کے اڑتے ہیں، سیم ہی کبوتر ہے۔ جن کبوتروں کا گرمی میں اچھا رزلٹ ہے نا، ان کے پوائنٹ سیم ہیں۔ ہاں، جن کا شدید گرمی میں اچھا رزلٹ ہے، 40+ نرم دنوں میں تو کبوتر چل جاتے ہیں، اسو وغیرہ میں نا جو کبوتر ہم پسند نہیں کرتے وہ بھی شام کو بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو آج کل آپ کو پتہ ہے استادی بھی بڑی تیز ہے، لوگوں کے پاس نسخے بڑے زیادہ ہیں، تو اس کا بھی ایک کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ بہت زیادہ اچھا بھی کبوتر میں کوئی نہ کوئی پازیٹو پوائنٹ ہوتا ہی ہے۔ اور دوسرا جو لوگ میرے پاس لے کے آتے ہیں وہ لوگوں کی محبت ہے، پیار ہے،
کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ سچائی میں بڑی طاقت ہے. بالکل میں دوستوں سے چھپاتا بھی نہیں، اور سچ جو بات میرے دل میں ہوتی ہے وہ بھی کھول کے بیان کر دیتا ہوں اور ان کو بتاتا بھی ہوں. جو لوگ مجھے کبوتر دکھانے آتے ہیں نا، میں ان کو گائیڈ بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ خالی ان کے کبوتر دیکھے فیل پاس کیے، ان کو ان کے متعلق بتاتا بھی ہوں یار یہ اچھا کبوتر ہے، اس میں یہ چیز ہے، یہ خراب ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے. تو ہر بندے نے اپنی محنت سے اپنے دماغ سے سیکھنا ہے. جتنی آپ کوشش کریں گے، جتنی آپ کو لگن ہوگی، جتنا آپ ٹائم سپینڈ کریں گے، اتنا آپ سیکھیں گے. تو جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا شوق ایسا ہے کہ بس ان کو ڈنڈا مارنے کا شوق ہے، اڑانے کا. وہ اوپر کے کیونکہ دونوں شعبے علیحدہ علیحدہ ہیں. اڑانے کا شعبہ علیحدہ ہے، پر کا یہ جو ہمارے جو بریڈنگ کا شعبہ یہ علیحدہ ہے. دونوں شعبے علیحدہ ہیں. تو اچھا، بڑے اس بڑے میں ناپ تول کیا رکھتے ہیں اور فیل پاس میں؟ مطلب اگر فرض کریں ایک آدھا پوائنٹ ویک جا رہا ہے تو کبوتر کو آپ فیل کر دیتے ہیں، یا اس میں نہیں، کوئی چیز اچھی نظر آ رہی ہوتی ایک ہے؟ کبوتر میں اگر ایک فالٹ ہے نا ہلکا پھلکا، وہ تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو میں درمیانہ کبوتر مانتا ہوں. یعنی کہ میرا ایک سٹائل اپنا ہے. جو کبوتر میرے پاس آتے ہیں نا، ان کو میں 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. مثلا جو سب سے سپر کبوتر ہے جس کی آپ بریڈ بنا سکتے ہیں، اس کے بغل میں 3 پروں کو نشانی لگا دی. جو کبوتر اڑانے والا اچھا ہے اس کے 2 پروں کو. جو آپشن والا ہے یعنی کہ درمیانہ کبوتر بہت اچھا نہیں ہے، اس کے 1 پر کو اگر آپ کا دل چاہے رکھ لیں، دل چاہے نکال لیں. تو جو بالکل فارغ ہے اس کو کوئی نشانی نہیں لگاتا. یہ 4 طریقوں میں، 4 حصوں میں. اور الحمدللہ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوا. 3-4 جگہ پہ ایسا ہوا. ایک پیچھے نا ایک لڑکا جلال پور شریف ہے ضلع جلم میں، ادھر سے 80-85 کبوتر لے کے آیا. تو اس میں سے میں نے صرف ایک کبوتر اس کا پسند کیا. میں نے کہا یار یہ کبوتر بڑا اچھا، اس کے 3 پروں کو نشانی لگائی. 1-2 کبوتر درمیانے سے تھے آپشن والے. تو میں نے کہا یار اچھا یہ ایک ہی کبوتر ہے. تو وہ خود بھی نا موبائل پہ لائیو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کر دیا. میں نے لائیو اپنے موبائل پہ بھی چلایا. تو اس نے مجھے ایک بات کی. اس نے کہا استاد جی اگر یہ کبوتر آپ فیل کر دیتے نا تو ہم نے آپ کے جھنڈے لگا دینے تھے کہ استاد جی کو کچھ نہیں پتا، ٹیوے لگاتے ہیں. تو اللہ نے عزت رکھی. وہ کہتے ہیں جی 11 سال سے یہ کبوتر میرے پاس اڑ رہا ہے. میرے اسکول لائف جو پسند آیا. کہتا اسکول لائف سے یہ کبوتر اڑ رہا ہے. 2 مرتبہ علاقے کا چیمپئن بھی آیا اور بڑے شمار بازیوں میں یہ اڑا ہے. لیکن ہمارے لیے نئی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے پسند کیا ہے. تو اس کے ساتھ اچھی دوستی بھی. اب اس نے کہا جی میں نے آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا جب آپ آئیں گے، پاکستان اٹلی میں ہوتے ہیں وہ، تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے جو بھی اس کے علاوہ بھی بڑے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ دوستوں نے کبوتر دکھائے. تو قدرتی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اچھے اڑے ہیں یا جو اچھے رزلٹ دے رہے ہیں وہ زیادہ پسند ہے. کیونکہ کبوتر جتنے بھی ہیں نا اچھے اڑتے ہیں گرمی میں. ایک چیز ان میں کامن ہے، کبوتر کا ملائم ہونا شرط ہے. جو کبوتر ملائم نہیں ہے وہ گرمی میں اچھا نہیں اڑے گا. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو کبوتر ملائم اور پوائنٹس میں اچھا ہو، جس کے اعضاء اچھے ہیں، اسی کو سلیکٹ کرتے ہیں. 1% چانس ہوتا ہے کہ بعض کا نہ دیکھیں 2-3 کنڈیشنیں ایسی ہیں جس میں آپ کبوتر کو مس ججمنٹ کر جاتے ہیں. ایک تو کبوتر بیمار ہو، دوسرا پہلے 8 دن کے بعد جب بچے ہوتے ہیں کبوتر کے نیچے ویک ہو، بہت ویک ہو جاتا ہے. زیادہ بچے لیے ہوں. تیسرا جب وہ ڈیورمنگ وغیرہ کا مسئلہ ہو، کبوتر ویک پڑ جائے تو تب بھی کبوتر آپ مس ججمنٹ کریں گے. ادروائز کبوتر فٹ ہے پورا تو انشاءاللہ وہ 100 سے 100% ہی اس کا رزلٹ آتا ہے. بالکل ایسا. یہ 2-3 کنڈیشنیں ہیں جس میں آپ بعض کا نا اچھا کبوتر بھی ویک ہو نا تو اس میں تھوڑا سا ہم اس کو درمیانہ اپنے حساب سے اس کو اچھا نہیں سمجھتے. بالکل صحیح بات ہے. تو عمران بھائی یہ آپ نے اب جو کبوتر دیکھے ہیں اتنی جگہوں پہ جا کے، جی میں ایک جگہ گیا کڑیاں والے نا، وہاں انہوں نے ایک کبوتر دکھایا. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا کبوتر جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ ہمارے جیٹ میں شام ہی بیٹھا ہے جب بھی اڑا. لیکن جب میں اس کو دیکھتا تھا تو مجھے مطلب جو لاہور میں یا ادھر ادھر جا کے اور لوگ جو ہم چیمپئن کبوتر دیکھتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں آتی. بالکل ایسے ہی ہے. میں ایک اپنے کبوتر کی آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے پاس ابھی بھی ایک کبوتر نا چھت ختم میں نے کر دی ہے پرانی. ایک کبوتر گھر میں رکھا ہوا ہے اسو میں. وہ 3 دن ناگے پہ لائٹوں میں بیٹھا. 3 دن 6 بجے کے بعد بیٹھا. اور اس نے بہادر کبوتر کا علاقے کا نام بھی اٹھایا. علاقے کا جو کپ تھا نا، کیونکہ بڑے کپوں میں نے انٹری نہیں تھی میری، تو جو علاقے کے 2-3 کپ تھے اس میں بہادر کبوتر کا اس نے نام بھی اٹھایا. وہ کبوتر میری اپنی ایک رائے تھی کہ یہ کبوتر گرمی میں اچھا نہیں اڑے گا. اور پچھلے سال جب میں نے لاسٹ جیٹ اڑایا تو آندھیوں میں کافی کبوتر میرے 3-4 ضائع ہو گئے بڑے. اس کبوتر کی ضرورت پڑ گئی. جس نسخے پہ وہ اڑتا تھا اس کو ڈبل ڈوز دی ہے. اس کے باوجود وہ 7:45 بجے بیٹھ گیا، 8 نہیں بجے اس سے. لیکن جن لوگوں نے اس کو اڑتے دیکھا ٹھنڈے موسم میں وہ کہیں گے یار یہ چیمپئن کبوتر ہے علاقے کا. اب وہی کبوتر جیٹ میں اس سے 8 نہیں بج رہے. اور وہ ہے بھی اس میں فالٹ ہے. نمی کا بڑا کردار ہے. جب نمی والا موسم ہوتا ہے یعنی 40 سے نیچے اور نمی ہوتی ہے اس میں درمیانہ کبوتر بھی اڑ جاتا ہے. مجاہد نے بھی مینوں اصرار کیتا. انہوں نے کہا تسی 5ویں بازی اس کبوتر نال بازی پاؤ. میں کہ یار نہیں ہے دی کیپیسٹی ہے. کیونکہ میرا نا ایک اپنا سٹائل رہا ہے. میں جندے اڑان والی کبوتر بازی کیتی ہے نا،
मैंने एक डायरी बना ली थी, क्योंकि बीच में पंजाबी टच भी आ जाता है हमारी वो अच्छा, अगर पंजाबी भी चलता है कोई मसला एक डायरी बनाई थी जिसपे मैं अपने कबूतर भी, अगर मेरे पास 100 कबूतर पक्का है ना, तो A B C उसकी कैटेगरी बना लेता था। और अल्हम्दुलिल्लाह बाजियों में 90% वैसे ही होता था कि ये कबूतर गर्मी में उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे, तो इससे इंसान का अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। असल गेम तो हमारी उड़ाने की है। हमें तो ना खूबसूरत कबूतर पसंद है, ना ही मैं नस्लों की तरफ जाता हूँ। मैं तो कबूतर को पॉइंट्स पे देखता हूँ, उन्हीं को ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, यही बात मैं करने लगा था कि बहुत ज्यादा ना बात होती है जी ब्लड की, और अक्सर लोग कहते हैं जी ब्लड ही हर चीज है। तो नहीं, देखें, ब्लड का किरदार है, लेकिन वो किसके लिए, जिसने आजमाए हैं। अब मेरे पास एक ब्लड है, जैसे मेरे कबूतर है फलक शेर या बगल पट्टे, एक लाहौर चैंपियन के नाम से ब्रीड है, ये मैंने आजमाए हैं। इनमें से 19-20 निकलेगा ना, तो चलो मैं उसको थोड़ी सी लचक दे लूंगा कि यार ये अच्छे ब्लड क्या, चलें ये काम करेगा। लेकिन एक बात तयशुदा है, उनमें से भी जो दरमियाने पॉइंटों का निकलता है वो अच्छा काम नहीं करता, नहीं करता। दरमियाने ही उड़ेगा, दरमियाने बच्चे उड़ाएगा। दरमियाने पॉइंट और अच्छे पॉइंट्स में क्या फर्क है? कौन क्या क्या चीज हो तो एक कबूतर अच्छे देखिए जी, कबूतर की आप सबसे मेन चीज उसका बदन है। जो ये मसल है ना सीने के, ये शर्त है कबूतर की, गर्मी वाले कबूतर की। जो कबूतर आपने नागे नागे पे उड़ाना है, वनडे वाले नहीं। वनडे वाला कबूतर चल जाता है, एक दिन आपने नुस्खा लगाया उड़ गया। जो कबूतर आपने रेगुलर उड़ाना है नागे नागे पे या रोज की बाजी में, उसके जो सीने के हड्डी के साथ मसल है ना, ये मस्कुलर होने चाहिए, और शर्त है ये होने लाजमी चाहिए। जिस कबूतर को मैं खुली बात अब दोस्तों से कर देता हूँ, एक खुला पॉइंट बताता हूँ। मेरे पास दोस्त कबूतर लाते हैं ना, मैं सिर्फ बदन देख के फेल करता जाता हूँ, ना पर देखता हूँ ना आँख। उसमें दो चीजें, जो मेन चीज है ये है कि जो हड्डी है ना सीने की, इसके साथ ये जो मसल है ना, इनका मुलायम होना और कस्से होना जरूरी है। कस्सा हुआ होना। हाँ, जिसके मसल नहीं है, हड्डी सख्त है, चुभ रही है और जोड़ों के अंदर दाखिल हो रही है, मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। और 90% वो कबूतर रिजेक्ट ही होता है, रिजल्ट नहीं देगा आपको। तो एक वक्त के साथ इंसान को कॉन्फिडेंस आता है। गोश्त होना चाहिए, लेकिन जरूरी कस्सा हुआ शर्त है। गोश्त कम भी हुआ तो अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल भी देता हूँ, दोस्तों को आसानी पैदा हो जाएगी। एक ना ब्लैक सा परिंदा दिखाते हैं अक्सर नेट पे, वो बगैर स्टे किए ना 28 से 32 घंटे उड़ता है समंदर के ऊपर, बगैर स्टे के। तो जो गोरों ने रिसर्च की, वो कह रहे हैं जो सीने के मसल है ना, इससे वो सारी अपनी एनर्जी लेता है। सही है, यही उसकी पावर है। इसी तरह जो कबूतर नागे नागे भी अच्छा उड़ता है, उसके ये सीने के मसल जरूरी है। हाँ, वो मैंने भी ये चीज नोट की है कि जो कबूतर चैंपियन कहीं देखा हाँ, कस्सा हुआ होगा। और उसमें दो चीजें और आती हैं, उसकी जो हड्डी की शेप है ना, इसका बड़ा किरदार है। अच्छा, कबूतर मुलायम है और फ्लैट हड्डी, हालांकि मैं फ्लैट हड्डी नहीं पसंद करता। कबूतर मुलायम है और फ्लैट हड्डी है, वो भी उड़ेगा, लेकिन वो नागे नागे पे नहीं उड़ेगा। वो एक आधा दिन या एक दो दिन उसके। और दूसरी एक चीज और है, फ्लैट हड्डी वाला कबूतर बैठ के पानी रोक लेगा, उसकी निस्बत जो गोल हड्डी का कबूतर है ना, जिसे हम हॉकी की शेप कहते हैं या कश्ती की शेप कहते हैं, वो कबूतर पानी नहीं रोकेगा। ये भी एक फर्क आप आजमाएंगे। सही है, हाँ। तो जो कबूतर मुलायम है, उसके मसल भी हैं और गोल हड्डी में है, वो कबूतर इंशाल्लाह आप एक पूरा महीना उड़ाएं ना, इनकार नहीं करेगा। वो ये नहीं है कि सुबह बैठ रहा है या झंडी में बैठ गया या आपको धोखा दे रहा है, वो ऐसा नहीं करेगा। जो तीखा कबूतर होगा वो पानी रोकेगा। हाँ, बिल्कुल रोकेगा, शर्तिया रोकेगा। और दूसरी उसके बाद जो मेन चीज आती है कबूतर के पर है, जिसके साथ उसने उड़ना है, इसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम है। एक तो तिल्ली का बड़ा किरदार है। जो बरीक तिल्ली के कबूतर, मेरी ना एक रूटीन रही है अपनी छत पे, लोग ना, मैं यानी ये जो बातें ना एक्सपीरियंस होता है इंसान का, इससे फायदा उठाना चाहिए। मैंने तकरीबन 15-16 साल ना रोज अपने ठप्पे कबूतर देखता था डेली। यानी लोग छत खोल देना आधे घंटे में, मैं छत खोलता था 5 घंटे में अपनी। यानी सुबह 7 बजे गया हूँ ना, अगर मेरे पास 200 कबूतर है, मैंने 200 डेली पकड़ के देखने हैं। बल्कि मेरा एक कजन तो जो शाहिद भाई से छोटे है ना, शिवासा, वो मुझे मजाक कर रहा है, यार तूने हड्डियां के साथ ही कबूतरों की, छोड़ दो इनको, रगड़ रगड़ के रोज देख के। फिर एक ना इंसान का हाथ का एक जो वो कहते हैं कि पैमाना सेट हो जाता है बंदे का। जो कबूतर नहीं उड़ते गर्मी में, या वैसे बिल्कुल आधा घंटा या घंटा नहीं उड़ते, उनको आप पकड़ के देख लें, वो मोस्टली सहद कबूतर होते हैं, सहद हड्डी के और सहद कबूतर होते हैं, और तेज हड्डी के, शार्प जिसे हम बोलते हैं ना, शार्प चुभने वाली हड्डी, इस तरह की हड्डी के। आज हम 2-4 बातें करेंगे ज्यादा पहचान पे, बाकी चलेंगे आगे। अब जो है ना कबूतरबाजी बहुत आगे निकली, जी, तो पहचान पे चलेंगे, क्योंकि पहचान जरूरी है। बेस हम लेके ये जो मैंने कुछ चीजें बताई ये बड़ी अहम है। बाकी तो फिर बाकी हम करेंगे जो आगे, अब प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोग जा रहे हैं प्रैक्टिकल की तरफ। और उसमें ये हो गया कि ज्यादातर अब लोगों को ना, आप देखें अब फेसबुक आ गई। फेसबुक पहले भी थी, पहले अवेयरनेस थोड़ी कम थी, तो हम भी कुछ कहते थे तो लोग कहते थे हाँ भी सही कह रहा है।
ایسے ہی ہوتا تھا نا. جی ایسے. اب کوئی بڑا استاد بھی کوئی بات کر رہا تھا ٹک کر کے کمنٹ آ رہا تھا بھائی اس طرح ہے تو اس طرح نہیں ہے تو اس طرح. اب بولنے والے بھی بہت ہو گئے اور اسپیشلی جنہوں نے خود نہیں بھی اڑایا وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو کام وہاں پہ ہے نا, تو وہاں ہے پہ بالکل ایسا ہی ہے. کچھ لوگ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کا شوق سے تعلق ہی کوئی نہیں, تو باتیں سن کے ہنسی بھی آتی ہے, لیکن ہم کمنٹس وغیرہ نہیں کرتے کہ چلیں یار انہوں نے اپنے اس بندے نے اپنی سوچ کے مطابق بات کی نیگیٹیوٹی ہے. بھی بہت زیادہ بیچ میں آ جائے. پھر اب نئے میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ اب جس کو بولنا آ رہا ہے نا وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا بس وہ بتا دو لوگوں کو, ایسی تیسی اگلے کے شوق کی بھی اور اگلے بندے کی سوچ. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو سننے والے وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں, جو بات لوجیکلی ہوگی نا وہی سمجھ میں آتی ہے, لوگ مانتے بھی اس کو. سننے والوں میں بھی ایسے دیکھیں جو اب چلے آپ کو تو بلا لیا چھتوں پہ, آج کل تو بہت سے لوگ جا رہے ہیں چھتوں پہ جوڑے لگانے اور سارا کچھ کرنے. چلیں جی, ان کے پاس بھی ایکسپیرینس ہوگا, اگر لوگ بلاتے ہیں تو کچھ سمجھ کے بلاتے ہوں گے. تو وہی نا, اب وہ تو وہ چاہت فتح علی خان والا کام ہو رہا ہے کہ کانسرٹ میں بلا رہے ہیں اسپیشلی, تو مطلب پتہ بھی ہے کہ کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی بلا رہے ہیں. وہی چکر چل رہا ہے ہر جگہ. تو میں